السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی وسلم میں حدیث درود السلام کو نظرانِ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کیجیے۔ پڑھیے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں ایک مرتبہ اور درود پاک پیش کر لیجئے۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، آج کا میرا عنوان سخن ہے ایصال ثواب کی برکتیں۔ اس سے قبل میں نے عرض کیا تھا کہ جو کہ رجب شریف میں تبارک شریف پڑھواتے ہیں اس کا کیا فائدہ اور کیا برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ آپ نے سماعت کیا ہوگا اس میں بیان میں کہ وہ سورہ تبارک الذی جس نے اس کو پڑھا ہے یا جس کے لیے پڑھوایا گیا ہے، رب کی بارگاہ میں کس طریقے سے وہ اس بندے کی بخشش کے لیے جھگڑتی ہے، اور رب کی بارگاہ سے بخشش حاصل کرنے کے بعد وہ صورت اس شخص کے لیے جنت سے خوشبو، جنت کے ریشمی کپڑے، آرام تکیے اور پھول اور خوشبوئیں لے کر قبر میں آتی ہے اور فرماتی ہے مجھے آنے میں دیر ہوئی، گھبرایا تو نہ تھا، اور پھر بچھونا بچھاتی ہے اور تکیہ لگاتی ہے۔ فرشتے بحکم رب العالمین واپس چلے جاتے ہیں۔ کیا ثواب، کیا برکتیں حاصل ہوئیں۔ ایک بار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت دریا رحمت امام اہل سنت فاضل بریلوی علیہ رحمۃ و رضوان کی بارگاہ میں ایک شخص نے عرض کیا کہ حضرت میں نے اپنی لڑکی کے انتقال کے بعد خواب میں دیکھا ہے کہ وہ علیل یعنی بیمار ہے اور برہنہ ہے۔ یہ خواب چند بار میں دیکھ چکا ہوں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ تم کلمہ طیبہ 70,000 مرتبہ مع درود شریف پڑھ کر بخش دو، اور اس کے لیے ایصال ثواب کر دو۔ انشاءاللہ پڑھنے والے اور جس کو بخشا ہے دونوں کے لیے ذریعہ نجات ہوگا، اور پڑھنے والے کو دونا ثواب ہوگا، اور اگر دو کو بخشے گا تو تگنا ثواب ہوگا۔ اسی طرح کروڑوں کو بلکہ جمیع مومنین و مومنات کو ایصال ثواب کر سکتا ہے، اسی نسبت سے اس پڑھنے والے کو ثواب ہوگا۔ اب یہاں پر حضرات میں ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ جب ہم کبھی قبرستان جائیں اور وہاں کچھ سورہ فاتحہ یا سورہ یاسین شریف یا جو بھی قرآن مقدس کی جو صورتیں یاد ہوں وہ پڑھ کے جب ایصال ثواب کریں، تو جس اپنے مرحوم کے لیے مخصوص دعا کے لیے آپ گئے ہیں ایصال ثواب کرنے کے لیے، اس کے ساتھ ساتھ جتنے قبرستان مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات جو آرام کر رہے ہیں، ان سب کی روح کو ایصال ثواب کریں، بلکہ کل جہان کے مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات کے لیے، سب کے لیے ایصال ثواب کریں، کیونکہ جتنوں کو آپ ثواب کریں گے تو جتنا سب کو ملے گا اتنا آپ کے حصے میں اکیلے آ جائے گا۔ ایک کو کریں گے تو ایک کے برابر آئے گا، دو کو کریں گے دو کے برابر آئے گا۔ کیا مذہب اسلام نے ہم کو شان عطا فرمائی ہے۔ سب کے لیے ایصال ثواب کریں۔ تو جب وہاں سب ایصال ثواب کرنے کے لیے آپ جائیں تو اس چیز کا دھیان رکھیں، کیونکہ جب کسی کو ایصال ثواب کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اس کا صلہ ملتا ہے اس کو۔ تو اعلیٰ سرکار نے فرمایا کہ تم 70,000 کلمہ مع درود شریف کے پڑھ کر اس کے لیے ایصال ثواب کر دو، انشاءاللہ اس سے اس کو نجات حاصل ہو جائے گی۔ ایصال ثواب کی برکتیں دیکھیں آپ، اس میں اس سلسلے میں ایک روایت میں آپ کو سامنے عرض کرتا ہوں۔ حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ بغداد شریف میں آپ کا مزار مقدس
بہت بڑے بزرگ ہیں، بلکہ ان کے والد ماجد جو تھے آخر عمر پر غوث پاک کی بارگاہ میں گئے تھے اور جا کے عرض کیا، حضور میرے کوئی اولاد نہیں ہے، آپ دعا فرما دیں تاکہ میں صاحب اولاد ہو جاؤں۔ میرے غوث پاک نے فرمایا، اے علی تم پریشان کیوں ہو، آؤ تم اپنی پشت ہماری پشت سے ملا دو۔ میرے غوث پاک کی پشت سے انہوں نے اپنی پشت کو ملایا۔ غوث پاک نے فرمایا، جاؤ میں نے اپنا جو میرا آخری فرزند تھا میرے صلب میں نے تم کو عطا کر دیا۔ اب وہ گئے اور جانے کے بعد ان کے گھر پر 9 مہینے کے بعد ایک بچے کی پیدائش ہوئی۔ غوث پاک نے فرمایا اس کا نام محی الدین رکھنا۔ تو وہی جب بڑے ہوئے تو انہی کا نام حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام سے مشہور ہوئے، بہت بڑے پائے کے بزرگ ہیں۔ تو حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک جگہ دعوت پہ اب تشریف لے گئے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک لڑکا کھانا کھا رہا ہے، کھانا کھاتے ہوئے دفعتاً یعنی اچانک رونے لگا۔ وہ وجہ دریافت کرنے پر اس نے کہا کہ میری ماں کو جہنم کا حکم ہے اور فرشتے اسے لیے جاتے ہیں۔ اس شہر میں لڑکا بڑا کشف مشہور بھی تھا۔ تو حضرت شیخ اور محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، بیٹا کیا تم کو معلوم ہے تمہاری ماں جہنم کے لیے آئے؟ بولے ہاں، فرشتے ہم دیکھ رہے ہیں میری ماں کو جہنم کے فرشتے اس کو جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ تو حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسی وقت خاموشی سے اس کو بغیر بتائے، آپ کے پاس یہی کلمہ طیبہ 70,000 مرتبہ ماں درود شریف پڑھا ہوا آپ کے پاس موجود تھا، محفوظ تھا۔ آپ نے اس کی ماں کو دل میں ایصال ثواب کر دیا۔ اس بچے کو نہیں بتایا لڑکے کو، بلکہ آپ نے اپنے دل میں اس کی ماں کو وہ 70,000 کلمے ماں درود پاک کے ایصال ثواب کر دیا۔ فوراً وہ لڑکا ہنسا، ادھر آپ نے ایصال ثواب کیا، ادھر لڑکے کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، ابھی رو رہا تھا مسکراہٹ آ گئی۔ آپ نے سبب ہنسنے کا مسکرانے کا دریافت فرمایا، بیٹا ابھی تم رو رہے تھے اور اب ایک دم تم مسکرانے لگے۔ تو اس لڑکے نے جواب دیا کہ حضور میں نے ابھی دیکھا کہ میری ماں کو فرشتے جنت کی طرف لے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ! حضرات غور کریں آپ، وہ کشف والا بچہ جس کو سب کچھ ظاہر ہو رہا تھا کہ میری ماں جہنم کی طرف فرشتے اس کو لے کے جا رہے ہیں کسی گناہ کے سبب، لیکن جیسے ہی حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس جو 70,000 کلمے ماں درود پاک کے پڑھے ہوئے تھے، دل میں جیسے ایصال ثواب کیا، ادھر ایصال ثواب کیا، ادھر اس کی ماں کو جنت میں لے جاتے ہوئے فرشتوں کو اس لڑکے نے اپنے دیکھ لیا اور مسکرانے لگا، حضور میں نے ابھی دیکھا ہے کہ میری ماں کو فرشتے جنت کی طرف لے جا رہے ہیں۔ حضرت شیخ اکبر محی الدین عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، اس حدیث کی تصدیق مجھے اس لڑکے کے کشف سے ہوئی اور اس کے کشف کی تصدیق اس حدیث سے ہوئی ہے۔ حضرات اس حدیث پاک سے ثابت ہو گیا روایت سے کہ ہم لوگ ایصال ثواب اپنے مردوں کے لیے کریں تو اگر وہ کسی وجہ سے کسی گناہ کے سبب وہ اگر اس میں گرفتار ہوں گے کسی عذاب میں تو اللہ تعالیٰ ان کو اس سے رہائی عطا فرما دے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ اس چیز پر دھیان دیں، اپنے عزیز جو بھی دنیا سے رخصت ہو گئے ہوں یا جو بھی دنیا سے رخصت ہو گئے ہوں ان کے لیے ایصال ثواب کریں۔ کلمہ شریف جب پڑھا کریں تو پورا کلمہ شریف مع درود کے یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس طریقے سے پورا کلمہ پڑھ کے 70,000 مرتبہ جب کوئی کسی کو بخش دے گا کسی ایمان والے کو تو انشاءاللہ اگر وہ کسی عذاب میں مبتلا ہوگا تو پروردگار عالم اس کلمے کی برکت سے اس کے اوپر سے عذاب اٹھا دے گا، اگر وہ جہنمی ہوگا تو وہ جنتی ہو بنا دیا جائے گا۔ پروردگار عالم ہم سب کو حق بولنے، حق سننے، حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے عزیزوں کو ایصال ثواب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور حضرات میری یہی آرزو ہے آپ سے کہنا ہے کہ آپ اس پر تھوڑا دھیان دیں اور غور سماعت کیا کریں، پروردگار ہم سب کو ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔